ہیلو السلام علیکم، میں ہوں سبیحہ شاہین اور آؤٹ آف دا باکس کے ساتھ آج ہم بات چیت کریں گے عمر وائیں کے ساتھ۔ عمر وائیں جو ہیں ان کا جو آغاز زندگی کا ہوا وہ فلسفے سے ہوا۔ پنجاب یونیورسٹی میں فلسفے کے طالب علم تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے جرنلزم میں قدم رکھا کچھ عرصہ، پھر وہ بینکر بن گئے۔ 30 سال بینکنگ کرنے کے بعد اب وہ بہت ہی دلچسپ کام کر رہے ہیں، اور وہ کام ہے کہ وہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کام کرتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں، تھیراپی کرتے ہیں، اور نوجوانوں کے جو ذہنی مسائل ہیں ان کے حوالے سے ان کا بہت اہم کام ہے۔ تو جی عمر، یہ بڑی دلچسپ آپ کی کہانی ہے، فلسفہ، جرنلزم، پھر بینکنگ اور اب ہیلنگ، تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ اچھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایک ہی چیز کر رہا ہوں سنس مائی چائلڈہڈ، اینڈ دیٹ از ریلیٹڈ ٹو مائی کمیونیکیشن۔ اس کمیونیکیشن میں بہتری کے لیے کبھی سائیکالوجی آئی، کبھی فلاسفی آئی۔ فلاسفی بھی کے اندر بھی مجھے جینیٹک انجینئرنگ پہ کام کرنے کا موقع ملا۔ جرنلزم بھی کمیونیکیشن کی ایک شاخ تھی۔ بینکنگ کے اندر میں کسٹمرز کو ڈیل کرتا رہا، وہ بھی ایک کمیونیکیشن کی شاخ تھی۔ تو بیسکلی ہاں جی، وہ اب وہ ساری کی ساری چیزیں ایک طرح سے ہی چل رہی تھیں، اور پھر ایونچولی آئی ایم لکی انف کہ میرا جو سارا کا سارا ایکڈیمک اور کارپوریٹ کا ایکسپیرئنس تھا وہ سارا کا سارا ایک جگہ پہ جمع ہو کے اس نے مجھے کنورٹ کیا ایک ہیومن ٹرانسفارمر کے طور پر، جس کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میں مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی کام کرتا ہوں اور مینٹل اسٹرینتھ کے اوپر بھی کام کرتا ہوں۔ تو یہ بہت اچھی میرا خیال آپ نے دلچسپ ٹرم بتائی ہے، مینٹل اسٹرینتھ۔ عمر، مجھے یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان اور خاص طور پہ بلتستان میں آپ کا فوکس اتنا زیادہ کیوں ہے؟ اس کی دو سٹیجز ہیں۔ آج سے تقریباً 2-2.5 سال پہلے میں نے ایک فری ڈیجیٹل کورسز شروع کیے تھے، اور اس میں خاص طور پہ میرا فوکس تھا سدرن پنجاب پہ، بلوچستان پہ، کے پی کے کچھ علاقوں پہ اور بلتستان کے اوپر۔ اس پروجیکٹ سے مجھے ایک انٹروڈکشن ہوا کہ پسماندہ جو ہمارے پاکستان کے علاقے ہیں ان کے کیا مسئلے ہیں، اور اسی طریقے سے میں فرسٹ ٹائم سکردو گیا آج سے 4 سال پہلے۔ اینڈ بیوٹیفل، اور اس کی سینک ویوز تو اچھے ہیں ہی ہیں، لیکن اس سے زیادہ مجھے ان کے لوگ بہت اچھے لگے، نہایت لونگ، سنسیئر، کام آنے والے۔ اور پھر میں نے یہ سوچا کہ یار ان لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ جب ڈیپ ان سائڈ میں گلگت بلتستان کے اندر گیا تو مجھے ان کے کچھ ایشوز پتہ چلے۔ جب خاص طور پہ میرا جس کا براٹ اپ پنجاب میں ہوا ہے، جب میں نے ان کے ساتھ کمپیئر کیا تو مجھے پتہ چلا کہ ان کے بعض بیسک نیڈس کا ایشو ہے، جس کی وجہ سے ایک کمرشل بزنس یا پروجیکٹس میں نہیں آ سکتے۔ جیسے وہاں پہ الیکٹریسٹی کا ایشو ہے، اور سب سے بڑا ایشو آج کل کے زمانے کے لحاظ سے انٹرنیٹ کی پروویژن ہے۔ تو وہ چیزوں کو پرووائڈ کرتے کرتے پھر یونیورسٹی آف بلتستان میں میرے ایک بڑے عزیز دوست ہیں جو ڈائریکٹ لیول پہ کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر ذاکر، ان کے ساتھ دوستی ہوئی، آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ دوستی ہوئی۔ وہاں پہ کچھ اے سی ڈی سیز تھے، کچھ پٹواری تھے، مذہبی رہنما تھے۔ سب سے میری ایک اس لیے ہوئی کہ میں ان لوگوں کے لیے کوئی کام کر سکوں۔ تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ اب میرے پاس ایک ڈیٹا جمع ہے کہ ان لوگوں کے مسائل کیا ہیں۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ بلتستان کے نوجوانوں کے پنجاب کے نوجوانوں سے کیسے مسائل فرق ہیں؟ 2 بڑے سمپل۔ نمبر 1، کیونکہ ایک کہنے کو تو وہاں پہ ایئرپورٹ بھی ہے، لیکن اب یہ سمجھ لیجئے کہ وہ ایک تاریک علاقہ ہے، اور اس تاریک علاقے کے اندر آپ کو یہ نہیں پتہ کہ باہر دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو نمبر 1 ایشو ان لوگوں کا یہ ہے کہ ان کا لائف کے متعلق ایکسپوجر ہی نہیں ہے۔ نمبر 2 ان کا ایشو یہ ہے کہ اپرچونیٹیز ٹو ارن بیٹر یہ وہاں پہ موجود ہی نہیں۔ آپ کو شاید سن کے آپ کو بھی دکھ اور تکلیف ہو، مجھے تو بہت ہوتی ہے کہ یونیورسٹی آف بلتستان کے بہت سارے اسٹوڈنٹس وہاں پہ ہوٹلوں میں برتن دھوتے پائے جاتے ہیں، کیونکہ اور جو گریجویٹ ہو بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد کیونکہ نہ اس طرح کی تعلیم ہوتی ہے اور نہ اس طرح کی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں امپلائمنٹ کی، جس کی وجہ سے کام خراب ہے۔ تھینک یو ویری مچ عمر۔ میرا خیال ہے یہ بہت ہی اہم بات آپ نے بتائی ہے کہ وہاں پہ گریجویٹ کرنے کے بعد بھی، گریجویشن کرنے کے بعد بھی لوگوں کے پاس جاب کی اپرچونیٹی نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔